فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ خالق کائنات پروردگار عالم جل جلالہ و عظم نوالہ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر۔ انسان کو صبر کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور شکر کرنے والا بھی بننا چاہیے۔ شکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ جتنا انسان اپنے رب کا شکر کرے گا اس کے مال میں زیادتی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ آیت کریمہ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر کرو گے نا اتنا تمہارے مال میں برکتیں اور زیادہ ہوں گی، اور جہاں ناشکری پیدا ہوئی وہیں پر مال گھٹتا چلا جائے گا، برکتیں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جہاں ایک طرف یہ کہتے ہیں نا کہ کاروبار کے لیے دعا اور مال آ تو بہت رہا ہے پیسہ لیکن رکتا نہیں، برکتیں ہی نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں سے کیا ہوا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ آسان طریقہ ہے کہ شکر کرنے والے بنو، فضول خرچی سے دور رہو، اپنے پیسے کو فضول خرچی میں نہ لگا کر اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بنو۔ اب شکر گزار بننا کیسے ہے؟ جس حال میں بھی رہو اپنے رب کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت تمہارے مال میں آٹومیٹک برکتیں عطا فرما دے گا۔ شکر کرنے والے سے صبر کرنے والا افضل ہوتا ہے، کیونکہ شکر کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سارے کاموں سے بہتر ہے۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا سارے کاموں سے بہتر ہے۔ اور شکر کرنے والا انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن صبر کرنے والا انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کیا، اور صبر کرنے کا یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ میدان کربلا میں پیش کر دی۔ دنیا میں جس نے بھی صبر کیا اس نے اپنی اس محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس لیے شکر کرنے والے سے صبر کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے بھی بنو اور شکر کرنے والے بھی بنو، دونوں چیزیں یہ ایک مسلمان مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تین ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے مالداری اللہ رب العزت نے جن کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ساری دنیا پر تھی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بہت امیر تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا۔ تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی اللہ نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم یا زیادہ نبی بھیجے، کسی نے بھی مال کو پسند نہیں فرمایا۔ بہت غور و فکر کی بات ہے، اگر مال میں بھلائی ہوتی، مالداری میں بھلائی ہوتی، پیسے اکٹھا اور جمع کرنے میں انسان کی آخرت سنور جاتی، اس کی قبر اچھی ہو جاتی، اس کا حشر کے میدان کے سوال و جواب آسان ہو جاتے، اس کا جنت اور دوزخ کا فیصلے میں آسانی ہو جاتی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت مال کو پسند فرماتی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ایک مرتبہ، قرآن کی آیت ہے، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے مولا بادشاہت اور سلطنت کے بوجھ کو
مجھ پر ہی ڈال دے، میرے علاوہ کسی پیغمبر کو یہ مت دینا۔ سلطنت اور بادشاہت، یہ دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پھر بھی حضرت سلیمان یہ دعا کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کہیں نہ کہیں اپنے رب کو تو انسان بھولتا ہے دولت کے چکر میں، اپنے پیدا کرنے والے کی کہیں نہ کہیں تو نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ ابھی آپ دیکھو کہ اگر سنڈے کی چھٹی پڑتی ہے نا تو ہماری مسجد کی 3 صفحے بڑھ جاتی ہے نماز کی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، 3 صفحے بڑھ جاتی ہیں، اور اگر چھٹی نہ ہو تو ہمارے نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہی تو ہے کہ وہی پیسے کی طلب اور پیسے کی تما نے ہمیں اپنے رب کی عبادت سے دور کر دیا ہے۔ اس لیے انسان بندے مومن اپنے رب کی فرما برداری کرے اور پیسہ اپنے گھر بار چلانے کے لیے ساتھ ساتھ اپنے رب کو ہرگز نہ بولے، قطعاً نہ بولے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہلاکت آتی ہے، انسان برباد ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی آخرت خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے پیسہ کمایا بھی، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے بعد میں اولیاء اعظام علیہ السلام یا بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے بہت پیسہ کمایا، لیکن انہوں نے سارا کا سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت عثمان غنی کو دیکھو، مولا علی مشکل کشا کو دیکھو، غوث اعظم کو دیکھو، بڑے مالدار تھے اپنے گھر کے، ایک کپڑا اپنے جسم پر پہنتے تھے اعلیٰ قسم کا اور غریب کو دے دیتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، لیکن خاندان کا بیک گراؤنڈ اتنا ہائی فائی تھا حضرت خواجہ غریب نواز کا کہ مالدار اپنے سنجر کے بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے باغات اور بہت بڑے زمیندار حضرت خواجہ غریب نواز تھے۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو مرتبہ ولایت عطا فرمایا، سارے مال پر ٹھوکر مار کر کے آ گئے۔ اپنے جو زمین جائیداد میں سے ایک زمین کا ٹکڑا بھی خواجہ غریب نواز نے پسند نہیں کیا۔ صابر پاک کو دیکھو، بڑے مالدار تھے اپنے گھر کے، لیکن اتراکھنڈ کی بالکل بیابان جنگلوں میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے، نہ کچھ کھانا رہا نہ پینا رہا، بس رب کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ ایسے امیر گھروں سے تعلق رکھتے تھے اولیاء اعظام، لیکن دولت کو ترجیح نہیں دی بلکہ اللہ کی عبادت کو ترجیح دی۔ اگر دولت کو ترجیح ہوتی تو مٹ گئے ہوتے، آج اللہ کی عبادت کو ترجیح دی ہے تو آج ہر ایک سنی مسلمان کے دل میں چمک رہے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے نا، جو دنیا کی چیزیں دکھتی ہیں وہ ہوتی نہیں ہے اصل میں۔ جو ہم ترقی جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے ترقی ہے، 10 مکان خرید لوں، 20 خرید لوں اور پراپرٹی بنا لوں، سونا زیور خرید کر رکھ لوں، گھر اپنے محلے اور علاقے کے اندر ہائی فائی شادی رچا لوں تاکہ لوگ یاد رکھیں، یہ تمام چیزیں شیطانی دھوکہ ہے۔ انسان بس اتنی دعا کرے اللہ ضرورتیں پوری کرتا رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس مال کو اگر اللہ نے دیا ہے تو انسان ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرے۔ جتنا آپ اپنے رب کا شکر ادا کرو گے اور اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو گے، خدا تبارک و تعالیٰ اتنا ہی مقام اور مرتبہ آپ کا بلند و بالا فرمائے۔ دنیا میں بھی آپ کی عزت لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے گی، مال میں زیادتی بھی ہوگی، اولاد بھی فرما بردار بنے گی، اور گھر کے اندر بھی برکتوں کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد میں خدا تبارک و تعالیٰ قبر کی منزل کو آسان کر دے گا۔ موت تو بہر حال ہے، موت کی سختی کو آسان فرما دے گا۔ موت کی سختی کے بعد میں قیامت میدان حشر کا معاملہ ہوگا، تب بھی سوال و جواب اور نامہ اعمال آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ رب کے ناشکر گزار بندے بنے، صبر کرنے والے نہیں بنے، مال و دولت کی طرف اتنی بڑھ گئی کہ اپنے رب ہی کو بھول بیٹھے، تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہونا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہونا ہے۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ سلطنت کے بوجھ، بادشاہت
میرے علاوہ کسی پیغمبر کو مت دینا۔ ہمارے نبی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے نبی نے مالداری کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ مسکینیت کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا۔ اگر نبی ایک اشارہ فرما دیتے تو سونے چاندی کے پہاڑ جو ہے میرے نبی کے قدموں میں آ جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل سادہ زندگی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ساری دنیا کو درس دیتے کہ بھوکے رہ لینا لیکن کبھی حرام کام کی طرف مت جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سادہ زندگی اور غربت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، ورنہ تو خزانوں کی چابی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ سارے لوگوں کو، ساری کائنات کو بھیک جو ہے اس کے در سے ملتی ہے، جس نے غریبی کو پسند فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور میرے لیے مالداری کی دعا کر دیجئے۔ حضور نے 3 بار منع فرمایا ان سے کہ مالداری کی دعا مت کراؤ، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں حضور دعا کر دیجئے۔ نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ مکے کے سب سے بڑے امیر بن گئے۔ بکریوں کا ریبڑ، زمین جائیداد، نبی کی دعا فرمانا تھی، اللہ نے مال میں وسعت دے دی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جب مال آیا نا تو 4 وقت کی پڑھنے لگے، اور مال بڑا 3 وقت کی پڑھنے لگے، اور مال بڑا 2 وقت کی پڑھنے لگے، اور مال میں زیادتی ہوئی تو وہ 5 وقت کی ختم ہو گئی۔ جمعہ آنے لگے، جمعے کے بعد ایسے وقت آیا کہ عید کی آنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہی صحابہ کا نام لے کر میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مال کی دعا مت کراؤ، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اتنا مشغول ہو گئے کہ نماز اللہ کی عبادت میں بھول بیٹھے، اور وہ مال ان کے لیے وبال جان بن گیا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا انتقال ایسی جگہ پر ہوا کہ جہاں پر ان کو نہ کوئی ان کی نماز جنازہ پڑھانے والا تھا، نہ ان کو کوئی کفن دفن کرنے والا تھا۔ تو انسان جو ہے مال 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 مالدار بن جاؤں، امیر بن جاؤں، رب کو بھول گیا، قبر کو سنوارنا ہے۔ دنیا کے اندر اپنی بلڈنگ کو تو سمجھنے لگا کہ ٹائلس لگا لوں، پتھر لگا لوں، اور ہائی فائی لائٹ لگا لوں، محلے کے اندر ایسے مکان کسی کا نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد چلا جاؤں تو میری قبر سب سے اچھی قبرستان کے اندر ہو جائے۔ کبھی یہ غور و فکر نہیں کیا کہ میری قبر کے اندر روشنی آ جائے، میری قبر جو ہے سنور جائے، مرنے کے بعد کا معاملہ میرا آسان ہو جائے۔ نہیں، دنیا کی زندگی ہے، اسی کی طرف لگن میں انسان مشغول ہوگا۔ اس لیے جب تک جیو نا، ہمیشہ سادگی کی زندگی کو پسند کرو۔ جب تک جیو، قرآن کا درس ہے کہ ہمیشہ غربت، عاجزی اور انکساری کی زندگی کو پسند کرو۔ اپنی دنیا کی سانسیں جب تک چل رہی ہے نا، دنیا بھی کماؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو مت بھولو، اور اپنی ضرورتوں کو، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو، اپنے بچے کی تعلیم، اپنے بچوں کی کھان پین، اپنے بچوں کے رہن سہن، کپڑا اوڑھنا پہننا، ان تمام کو اچھا کر کر اپنے رب کی عبادت میں بھی مشغول رہو۔ یہی قرآن کا درس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق